بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست جو ہیں یہ خرید کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں سحری کے متعلق کچھ نہ کچھ سیکھا تھا، تو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ سحری جو ہے اس کا اصل وقت کیا ہے اور اس کی جو حقیقت ہے کیا ہے۔ یعنی سحری کا ایک تو وقت کے حوالے سے بیان ہوگا، اور دوسرا جو ہے سحری کرنا جو ہے یہ ہم پر یہ کیوں ضروری ہے۔ تو توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ اس سے جو ہے یہ کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کروڑ احسان ہے کہ جس نے ہمیں روزے جیسی عظیم الشان نعمت جو ہے یہ عطا فرمائی ہے، اور نہ صرف روزے کے ساتھ ساتھ یعنی جو قوت حاصل کرنے کے لیے سحری کی جو ہے یہ برکت ہمیں یہ بھی عطا فرمائی ہے۔ یعنی سحری جو کریں گے اس سے جو قوت حاصل ہوگی تو یہ بھی ایک قسم کی ہمارے لیے نعمت ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہماری طرح کھانے پینے کے محتاج تو نہیں تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری جو ہے یہ اپنے غلاموں کی آسانی کے لیے فرمائی ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیاری امت ہے، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو اور ان کے لیے سنت جو ہے یہ بن جائے۔ کیونکہ اب اگر کوئی جو دن بھر روزہ رکھے گا تو اس کو جو ہے کھانے کی وجہ سے یہ قوت بھی حاصل ہوگی، ایک تو یہ فائدہ اس سے ملتا ہے، دوسرا جو ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ کیونکہ پہلے جو تھا، پہلے کے وقت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اب اگر کوئی افطار کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی سو جاتا تو اس کے لیے بعد میں کھانا پینا جو ہے یہ منع ہو جاتا، یعنی وہ کھا پی نہیں سکتا تھا، تو بغیر کھائے پیے ہی جو روزہ تھا وہ رکھنا ہوتا تھا۔ تو لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کروڑ احسان ہے کہ جس نے ہمیں ایک اور عظیم الشان جو ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں نعمت جو ہے یہ عطا فرمائی ہے۔ تو اس کا ایک یہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، وہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک محنتی شخص تھے، اور ایک دن روزے کی حالت میں اپنی زمین میں دن بھر کام کر کے جب شام کو واپسی گھر تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ کھانا جو ہے لاؤ۔ اس وقت جو ہے یہ کھانا بنا ہوا نہ تھا، تو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ کھانا بنانے میں مشغول ہو گئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تھکے ہوئے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ تو جب کھانا تیار کر کے آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو جگایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ غروب آفتاب کے بعد سو جانے والوں کے لیے کھانا پینا یہ ممنوع ہو جاتا تھا، تو چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا۔ تو جب آپ نے بغیر کھائے پیے روزہ رکھا اور اگلا دن جب آیا تو دن بھر کام کاج بھی تھا، تو اسی بغیر کھائے پیے روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ جو ہے یہ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ تو تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی۔ آپ بھی سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھوٹ ہٹ کر، اور پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو ہے رات کو سیاہ ڈورے سے اور سفیدی کو صبح صادق کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دی ہے۔ تو اسے ہمیں ایک تو یہ پتہ لگتا ہے کہ رات کو یعنی جب صبح صادق جب تک یہ پھٹ نہ جائے تب تک جو ہے یہ کھاؤ اور پیو، یعنی اس میں جو ہے یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے رمضان شریف میں جو ہم روزے رکھتے ہیں تو رات کو سونے کے بعد جو ہے ہم یہ کھا پی سکتے ہیں۔ اب دوسرا جو یہ ہے کہ اس کا جو بند کرنے کا جو وقت ہوتا ہے، بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب تک اذان فجر نہیں شروع ہو جاتی تب تک جو ہے یہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، حالانکہ اذان فجر جو ہے یہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، نہ کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ سحری کا جو ہے یہ الگ ٹائم مقرر ہے اور فجر کی اذان کا جو ہے یہ ایک الگ وقت مقرر ہے۔ تو لہٰذا فجر کی جیسے اذان شروع ہو تو ہمیں کھانا پینا جو ہے یہ ہرگز نہیں چاہیے۔ اسی طرح جب اگر مؤذن نے لفظ اللہ اکبر کہا تو اس صورت میں ہم اگر منہ کے اندر اگر ہمارا کوئی نوالا ہے تو وہ بھی ہم
نہیں کھا پی سکتے، کیونکہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مؤذن جو ہے یہ اذان دینے میں تاخیر کر دیتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے یہ روزہ ہوگا ہی نہیں۔ آج کل تو ویسے بھی بہت ساری یہ سہولتیں ہیں، کیلنڈر وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر ٹائم جو ہے بالکل ایکوریٹ لکھا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کر بھی روزہ جو ہے یہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو روزے کا ٹائم ہے اسی کے مطابق ہی ہم نے روزہ جو ہے رکھنا چاہیے، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر جو ہے یہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے امید ہے کہ آپ کو کافی کچھ جو ہے یہ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، اور اسی حوالے سے آپ کو اگر کچھ نہیں پتہ ہوتا کمنٹ بھی کیجیے گا، انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو بتا بھی دیا جائے گا، اور اس کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا کہ جن کو نہیں پتہ ان کو بھی اس حوالے سے پتہ لگ جائے۔ تو امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، اور اس کو لائک بھی کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اسی کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔